ذہن میں انشاءاللہ ہے کہ صبر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، وہ کافی اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، لیکن ایک جو چیز اس کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ آج تھوڑا تفصیل میں بات کرتے ہیں کہ سورہ والعصر جو ہے وہ آپ سب نے تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے پتہ آپ کو، جو آخری ہے وہ جو تواصو بالصبر کی اور تواصو بالصبر و تواصو بالحق، یہ جو آیت ہیں یہ غدیر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب کی صفات کو بیان کیا ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھیں، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ اس کام کو کرنے سے پہلے انسان کے پاس ایک تو ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے بعد جو ہے وہ اعمال صالح، یہ دو چیزیں جب ہوں گی تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا کہ وہ تواصو بالصبر کریں گے اور تواصو بالحق کریں گے، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو یہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر خسر ہے، خسارت دنیا اور خدا نے جو ہے وہ عصر، اب عصر جو ہے وہ روز وقت عاشور ہے، یعنی جب امام حسین صاحب سلطنہ سے گرے، یا عصر جو ہے وہ یا صاحب العصر والزمان جس طرح سے ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہے، یا عصر جو ہے وہ ٹائم کے حوالے سے ہے کہ خدا نے ٹائم کی قسم کھائی ہے، خدا نے جو آخر الزمان کا ایک عصر یعنی آخری وقت ہے اس کے حوالے سے ہے، یا امام حسین صاحب السلام جو وقت عصر تھا جب وہ زلزلہ سے گرے اور شہادت انہوں نے پائی۔ البتہ عصر کیا چیز ہے وہ اب ہمارا موضوع نہیں ہے تو اس کی تفسیر میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن خدا نے ان چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ قسم اٹھا کے کھائی ہے، یعنی تاکید کے ساتھ۔ تو ایمان جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی یہ ایکچولی پوری ایک بحث ہے، لیکن ایک ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن صرف اور صرف علم یا جاننا یہ کافی نہیں ہے ایمان کے لیے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ خدا ایک ہے، آپ کو پتہ ہے قیامت ہے، آپ کے پاس علم ہے۔ علم جو ہے وہ شیطان کے پاس بھی تھا، یعنی ان چیزوں کا علم شیطان کے پاس بھی تھا، اور اس کو کہنے کہ اگر آپ کہیں کہ وہ ایمان رکھتا تھا، اگر ایمان رکھتا تھا تو پھر کان من الکافرین کا لقب اسے جو ہے وہ نہیں مل سکتا تھا، یعنی یا تو پھر مومن فاسق اور مومن ایک دوسرے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کافر اور مسلمان، مومن اور مسلمان ایک دوسرے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کہ اس کے پاس علم تھا، اگر کہیں کہ ایمان بھی تھا تو یہ تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ قیامت تک اس نے خدا سے جو مہلت مانگی تو قیامت کو وہ جانتا ہے۔ اب آیا آپ یہ کہیں گے کہ قیامت پہ اس کا ایمان ہے؟ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ رب انظرنی، یعنی ربوبیت پہ بھی یقین رکھتا ہے، رب اغویتنی، یعنی اس طرح کی جب آپ اس کے خلقتنی جب کانورسیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ سب، اور مخلصین کو جو ہے وہ اغوا نہیں کر سکتا، ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، یعنی انبیاء علیہ السلام، معصومین علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام جو کہ مخلص ہیں، جن کو کہ خدا نے خالص کر دیا ہے، ان کے سامنے اس نے ہار مانی ہوئی ہے، صحیح؟ تو یہ سب چیزیں، یعنی علم صرف جاننا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو جا کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو سارے معجزات میں تمہیں دکھا رہا ہوں یہ رب العالمین، یہ خدا کی طرف سے ہے، الہ العالمین کی طرف سے، لیکن تم اس کو ڈینائی کر رہے ہو۔ جانتا ہے فرعون، لیکن آخر میں جب وہ اس کے سامنے موت آ گئی تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، یعنی جانتا تھا، یہ نہیں کہ اسے پہلے درس دیا جائے موت سے پہلے، اس وقت جب ڈوب رہا تھا کہ بھئی ہاں
توحید یہ ہوتی ہے توحید ربوبیت ہوتی ہے، توحید صفاتی اور ذاتی ہوتی ہے، وحدی ہوتی ہے، توحید کے حوالے سے افعالی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد نبوت ہے، نبوت کے ضروریات کیا ہیں، یعنی کیوں نبی ہونا چاہیے، پھر اس کا وسیع ہے، پھر قیامت ہے، عدل الہی. وہ جانتا تھا پہلے سے لیکن ایمان نہیں رکھتا تھا. حقیقت یہ کہ صرف اور صرف جاننا کافی نہیں ہے. ایمان کا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جو سب سے مہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا جو قلب ہے، جو دل ہے، وہ جو ہے اس کو یہ باور جو ہے فارسی کا لفظ آتا ہے، یہ دل سے ماننا. ایک ہے عقل سے ماننا اور ایک ہے دل سے ماننا. عقل سے جو ہے آپ دلائل دیں، روشن دلائل دیں، بینات جو رسول اللہ یا انبیاء علیہ السلام کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے ان کو بینات دی. بینات یعنی دلائل، عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہوتے تھے. سب کو ثابت کیا عقلی دلائل کے ساتھ، بینات، روشن، کامن سینس، کوئی اس کے اندر شک و شبہ نہیں. جس طرح سے سورج نکلا وہ سورج، دلائل کے ساتھ سب روشن. لیکن دلائل کے ساتھ عقل مان جانا یہ ایمان نہیں ہے. اس کے اندر آپ کو یہودی بھی ملیں گے، سارا کچھ ملے گا. یعنی جو عقلی دلائل سے مان چکے ہیں، عقل سے مان چکے ہیں کہ خدا ہے. جو مباہلہ کی بھی جو آیت ہے کہ ان کے پاس علم آ گیا، دلائل رسول کے ساتھ رسول نے ان کو دے دیے، دینے کے بعد انہوں نے آرگیو کیا دلائل کو، روشن دلائل جو کہ انہوں نے عقل نے ان کی نے مان لیا. لیکن یہ دل کا ماننا ایمان ہے. اب دیکھیں جو چیزیں انسان دل سے مان جاتا ہے، اب وہ خواہ عقل اس کو مانے یا نہ مانے، دل جو ہے اگر مان جاتا ہے، عقل مانے یا نہ مانے، کام بندہ وہی کرتا ہے جو دل مان جائے. پسند ہے کہ ایک سگاری ہے، سگریٹ پیتا ہے، اس کے عقل کے دلائل سارے ہیں کہ بھئی سگریٹ اس کے لیے مضر ہے، ساری تصویریں بھی لکھی ہوتی ہیں پیک پہ، سارا کچھ عقلی دلائل سارے ہیں. مانتا نہیں ہے. کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ جو اس کا دل ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اس نے سگریٹ پینا ہے. عقل کہتی ہے کہ نہ پیو، دل کہتا ہے نہیں پیوں گا، چاہتا ہے مثلا اس کے ساتھ اس کو لگاؤ جو بھی. تو حقیقت میں ایمان جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے، عقل کا معاملہ نہیں ہے. تو دل جو مان جائے اس کو کہتے ہیں ایمان، عقل جو مان جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اپوزٹ. صحیح ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ عقلی دلائل کو نفی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو عقلی دلائل ہیں یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے دل کو منانا، اس کے بعد جب وہ دل مان جاتا ہے تو پھر اس کی جو مقتضیات ہوتی ہیں، لوازمات ہوتی ہیں، یعنی جو چیزیں ضروری ہیں ان کو پھر وہ ادا کرتا ہے. خدا پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، رسول پہ ایمان، ائمہ پہ ایمان اور قیامت پہ، یعنی یہ ساری چیزیں عدل الہی پہ جو ہمارے رسول دین ہے، اس کے ایمان کی ضروریات اعمال صالح. یعنی اگر انسان کو یقین ہو جائے، وہ ایمان لے آئے کہ خدا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ضروری ہے کہ اعمال صالح کو جو ہے وہ انجام دے. قیامت ہے، ایمان آ گیا، دل نے مان لیا، تو اس کی ضروری ہے کہ وہ اعمال صالح کو انجام دے. تو ایمان کی ضروریات میں اعمال صالح ہیں، اور اعمال صالح کی ضروریات میں یہ تواصو بالصبر اور تواصو بالحق ہے. ساتھ ہیں. شروع کہاں سے کیا ہم نے؟ باقی سارے انسان خسارے میں ہیں، حتیٰ کہ یعنی سب لوگ جو کہ عقلی دلائل سے سارا کچھ انہوں نے کر بھی لیا. انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، یہ سارا کچھ کہہ بھی دیا. اور اسلام کے لیے صرف 2 شہادتیں ضروری ہیں. آپ نے کہا لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 کرنے کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہو گیا تو اب وہ خسارت سے بچ گیا. یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کہیں جی اشہد ان مثلا یوم القیامہ بالحق، یا اشہد ان مثلا علی ولی اللہ مثلا، یا اشہد ان مثلا یہ کہ اشہد ان عدل، مثلا جو عدل الہی کے حوالے سے کہ اللہ العدل العظیم یا عادل العظیم. یہ تو
آپ کو شہادت دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف دو چیزیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. اب یہ سارے انسان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو خسارت میں ہیں وہ سب اس کے اندر مسلمان نہیں آتے. نہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اور بلکہ وہ زیادہ خاص ہیں. ایک ہو سکتا ہے کافر ہو جو کہ جس کے پاس ایکسکیوز ہو، مثلا وہ آسٹریلیا میں کسی ایک عجیب سے مثلا چھوٹے سے جگہ پہ بڑا ہوا، اسے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ اسلام ہے، رسول ہے، خدا ہے، سارا کچھ وہ ایسے ہی گزر گیا، وہ مقصر ہے. لیکن وہ شخص جو کہ جاننے کے باوجود اس کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ خسارے میں زیادہ ہے. صحیح ہے. تو یہ اس کے حوالے سے تو یہ جو تواصو بالصبر اور تواصو بالحق ہے، یہ ہماری یعنی امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہوں گے یہ ان کی صفات میں سے ہوں گی، اور اس کا جو سرچشمہ ان کے ایمان سے ہے، اور ایمان کی ضروریات جو اعمال صالح انجام دیں گے. اعمال صالح کی ضروریات یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو صبر کی اور حق کی نصیحت کریں. لیکن اگر انسان کے پاس خود صبر نہیں ہے تو کسی کو نصیحت کر سکتا ہے. نصیحت کر سکتا ہے، مثلا جیسا سے ایک شخص سگار یا سگریٹ پیتا ہو، کسی کو نصیحت کر سکتا ہے کہ بھائی سگریٹ نہ پیو. لیکن جب اس کے اپنے ہاتھ میں سگریٹ ہے اور وہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ سگریٹ نہ پیو، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو نصیحت ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ الٹا آپ کو کہے گا کہ جی پہلے آپ چھوڑیں تو پھر ہم چھوڑتے ہیں. اس طرح سے اگر امام کے جو اصحاب ہیں وہ صبر نہ رکھیں اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ صبر رکھو، تو کیا ہوگا؟ دوسرے کہیں گے پہلے آپ صبر رکھیں پھر ہم صبر رکھیں. تو یہ جو ائمہ کے جو امام کے اصحاب ہیں وہ پہلے وہ صبر رکھتے ہیں، حق کو بھی جانتے ہیں اور حق کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو جو ہے اس کی نصیحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان دونوں چیزوں کی جو ہے وہ اس وقت اشد ضرورت ہے. ایک تو حق کی آشنائی، حق پر عمل، دوسری صبر کو یعنی حاصل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور لوگوں کو بھی نصیحت کرنا. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حق کیا جا الحق سر کیا یہ کون ہے؟ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے کہ وہ آئیں گے اور بلکہ ان کے جو جسم کے اوپر جو نشان اور آیات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ. اور صبر کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے حکومت اسلامی پوری دنیا پر لے کر آنی ہے. اس میں صبر نہیں چاہیے. اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ دشمنوں سے نہیں لڑنا پڑے گا. کیا کہا تھا آپ کو؟ دشمن کو لڑنے کے لیے آپ کے پاس صبر ہونا چاہیے. وہ آیت اب جہاں سے ہم شروع کریں گے وہ آیت تھی جو کہ جالوت کی، جب آرمی کے سامنے لوگ آ گئے تو آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ خدایا ہم پہ جو ہے وہ صبر اور ثابت قدم جو ہے ہمیں رکھ. تو یعنی دشمن کے سامنے آپ کو صبر چاہیے. دشمن بھی کون ہے؟ شیطان ہے، اور وہ جو جن اور انس. صحیح ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ صبر آپ کو لوگوں کے ساتھ جو روابط ہیں اس کے اندر بھی چاہیے. صحیح ہے. معصیت الہی نہیں کر سکتے، اس میں بھی صبر چاہیے. آپ کو اطاعت الہی کے لیے صبر چاہیے. ساری چیزیں بتائی تھی نا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حکومت اسلامی امام لے کر آئیں گے، یہ سب سے اس کا چھوٹا رزلٹ ہے جس کو ہم سب سے بڑا رزلٹ سمجھتے ہیں. یعنی گاڑی ہے، گاڑی کا مثلا ہے کہ آپ کہیں کہ گاڑی کا کیا ہے کہ گاڑی آپ کو اے ٹو بی لے کر جاتی ہے. اس کا ایک یہ مقصد ہے. صحیح. اگر آپ نے گاڑی کو لیا اس وجہ سے کہ مثلا آپ نے گاڑی کو لیا کہ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، تو یہ ٹھیک ہے. اگر ایک اچھی گاڑی ہے اس کا ایک ہی مقصد آپ بنا سکتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی. لیکن گاڑی اس مقصد کے لیے بنائی نہیں گئی. گاڑی بنائیں گے یہ مقصد کے لیے کہ اے ٹو بی آپ کو لے کے جائے، وہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. لیکن اگر آپ اس کے اس چھوٹے سے فائدے کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ کیا گاڑی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا ایک بی ایم ڈبلیو لیکسس سے لوگ اتنے
हज़ारों लाखों डॉलर क्यों इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर? अगर ए टू बी जाना उनका मकसद हो तो वो किसी और चीज़ को देखें। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं उसका फ़ायदा वो क्या देखते हैं कि लोग आपको कहेंगे कि देखो कितनी बड़ी गाड़ी में बैठा है। सही। अब जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुकूमत इस्लामी पूरी दुनिया पर ये इमाम के आने के सबसे छोटा एक फ़ायदा है। जिस चीज़ के लिए इमाम आ रहे हैं वो ये कि इंसानियत जो कि कह लें कि अभी हैवानियत में पड़ी हुई है, इंसानियत के वो अपने दर्जे पे पहुंच जाए और कुर्ब इलाही को हासिल करें। कुर्ब इलाही उस वक्त तक उस यानी कुर्ब इलाही आपको बताया था कि सैर व सलूक के अंदर ये एक दर्जे का नाम है, यानी सैर व सलूक का मकसद कुर्ब इलाही है। साथ है कुर्ब इलाही सैर व सलूक का मकसद है। अब इस मकसद तक पहुंचने के लिए यानी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें से एक चीज़ जिसकी के ज़रूरत है वो ये कि आपके पास निज़ाम जो है वो निज़ाम इलाही होना चाहिए। अगर निज़ाम इलाही नहीं है तो वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो इंसान को गफलत में डालेंगे, खुदा से दूर लेके जाएंगे और वो जिन दर्जात पे पहुंच सकता है वो नहीं पहुंच पाएगा। असल जो मकसद इमाम का आने का है वो इंसानियत को हैवानियत से हटा के इंसानियत के दर्जे पे पहुंचा के और उसको कुर्ब इलाही के दर्जे तक पहुंचाना है। और हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि वो सारी चीज़ें डाली थी, उसके बाद बताया था कि वो आपको कमाल पे लेके जाएंगे और कमाल जो है वो यानी सैर व सलूक के अंदर जो कुर्ब इलाही कहते हैं उसको कमाल यानी वो कमाल है इंसान का। तो उसके अंदर सारी चीज़ों के अंदर किस चीज़ की आपको ज़रूरत थी? सब्र की ज़रूरत थी। सही। तो ये थोड़ा सा एक और अगर आपको पुराने दर्स याद हो तो उसमें एक थोड़ा सा हमने बताया था, लेकिन ये वो चीज़ें जो कि हमें अपने अगर हम कहते हैं कि हम इमाम के असहाब या उनके लिए ज़मीन साजी करना चाह रहे हैं तो ये तवासो बिल हक़ व तवासो बिल सब्र जो है अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर ईमान नहीं है। अगर ईमान होता तो हम आमाल साले अंजाम देते हैं, ज़रूरत है ईमान की और फिर सब ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं अभी तक? नहीं। अगर इमाम का के असहाब में से बनना है तो फिर ये दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर भूल जाए कि इमाम आएंगे और हमें दुआ आहद में जिस तरह से हम खुदा से कहते हैं कि भाई हमें आके कब्र से उठाएं और हम उठेंगे और कफन में बांधा होगा और यह कि तलवार हमारे हाथ में होगी और हम इमाम के साथ जाएं, वो हासिल नहीं हो सकता है जब तक ये दो चीज़ें। सिर्फ ये कह देना कि हम इमाम के आने के ऊपर अकली दलाइल के साथ मानते हैं या अकल मानती है लेकिन ईमान नहीं है, ये काम नहीं हो सकता। सही। उलाइकल्लज़ीना इश्तरऊ दलालता, ये वाला क्या था ना, बिलहुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा बिमा सबरुहुम अलैन नार, ये वाला हो गई थी ये जो सूरह बकरा की आयत नंबर 175 थी। ये वाली कर चुके हैं। और ये जो जालूत की आर्मी का था वो भी हो चुकी। अच्छा, अब ये सूरह बकरा के अलावा सूरह आले इमरान में जो है आयत नंबर 120 है सूरह आले इमरान की। सही। आयत जो है वो कहती है कि इन हसना तसूबहुम व इन तुसिबहुम सय्यआ यफ़रहू बिहा व इन तुस्बिरू व तत्तकू
يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ایزی ہے. اگر آپ تھوڑا سا اگر تمہیں جو ہے وہ کیا ہے کہ حسنہ مس کرتی ہے, اگر تمہارے پاس حسنہ آتی ہے, کیا کرتے ہو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تسوءہم یعنی سوء برائی بری منہ ان کے خراب ہو جاتے ہیں. ان تمسسکم حسنہ تسوءہم یعنی اگر تمہیں تمسسکم یعنی تمہیں کیا ہے مس یا ادھر جو ہے وہ تمہارے پاس کیا آتی ہے حسنہ آتی ہے اچھائی آتی. کیا ہوتا ہے یہ لوگ ناراحت ہو جاتے ہیں, غمگین ہو جاتے ہیں, کیا ہوتے ہیں ان کے منہ بن جاتے ہیں. اب یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے کہ اگر ایک حسنہ آئے بندے کو تو خوش ہونا چاہیے. اگر اچھائی آئے, ایک اچھی چیز آئے اس کے پاس تو اسے تو خوش ہونا چاہیے. یہاں پہ الٹ ہو رہا ہے, اچھی چیز آ رہی ہے تو وہ ناراحت ہو رہے ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اور اگر مصیبت آتی ہے, اگر کوئی چیز جو ہے وہ کہ بری ہے, سیئہ یعنی اگر کوئی مصیبت جو کہ تُصِبْكُمْ یعنی تمہارے پاس اگر کوئی مصیبت آتی ہے یا مصیبت تمہارے پاس ہے کہ تمہارا رخ کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے یفرحوا بہا خوش ہوتے ہیں. پھر کیا وَإِن تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا لیکن اگر تم صبر کرو اور تقوی رکھو, صبر کرو, if you're patient and if you have taqwa, کیا ہوگا کہ لا يضركم تمہیں کوئی چیز کیا نقصان, لا يضركم كيدهم شيئا کسی بھی قید یعنی کوئی وہ کیا اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا یا قیدہم یا چال یا پلاننگ یا وہ قید یعنی جو جس چیز سے آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں, جال شیطان جال پھینکتے ہیں نا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, اگر ایسا تم کرو, صبر کرو, یعنی تقوی رکھو تو پھر کیا کہ کوئی کسی چیز کا پروپیگنڈا, ان کی چالیں, ان کی پلاننگ, ان کے جال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ تم کیا عمل, تمہارے عملوں کے اوپر اس کی محیط ہے, یعنی وہ دائرہ کیے ہوئے ہے, یعنی اس کی قدرت میں, یعنی وہ جانتا ہے, احاطہ کیے ہوئے, محیط یعنی احاطہ کیے ہوئے. تو ویسے اگر ہم ویسے لاجکلی ذرا سوچنے لگیں تو ہونا کیا چاہیے تھا, ریورس ہونا چاہیے تھا کہ اگر سیئہ آتی ہے, اور اس طرح کی آیات بھی ہیں کہ جب کوئی سیئہ آتی ہے تو انسان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے, جب اس کے پاس کوئی اچھی چیز آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. یہاں پہ ریورس ہو رہا ہے, اور ریورس ہونے کے بعد کیونکہ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا اگر تم جو ہے وہ صبر رکھتے ہو اور تقوی رکھتے ہو, یعنی کہ جب تمہارے پاس حسنہ آتی ہے تو تم غمگین نہ ہو بلکہ کیا خوش ہو, اور اگر تمہارے پاس سیئہ آتی ہے تو غمگین ہو. آیا یہ ہے اصل میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے جو یعنی قرآن کے اندر آپ کو ملے گا کہ وہ چیزیں جو کہ آپ کے لیے اچھی ہیں اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بری ہیں, اور جو چیز آپ کے لیے بری ہے اسے آپ سمجھتے ہیں اچھی ہے. یعنی
یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم جن کو کہ حسنہ کہتے ہیں وہ خدا کے سامنے سوء ہیں، بری ہیں، جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اور جن کو ہم برا سمجھتے ہیں خدا کے سامنے وہ کیا ہے؟ حسنہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو حسنہ جس کو ہم ظاہر ہے کہ اگر حسنہ ہمیں مس کرے گی، ہمارے پاس آئے گی، تو فطری چیز یہ ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں ناراحت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ کو آپ کے عیب کو بتاتا ہے، کوئی شخص مجھے آ کے کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ مثلا کوئی مسئلہ ہے، جو بھی آپ لوگوں کو ایک لسٹ ہے نا، مثلا اس میں سے ایک لسٹ میں سے ایک چیز مجھے آ کے بتاتا ہے، اب یہ اچھی چیز ہے، یعنی میرے عیب کو مجھے بتانا یہ اچھی چیز ہے، یعنی مومن ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں، ہدیہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ایوب کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اب جب آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو آپ کا منہ تو نہیں اترنا چاہیے نا، تو خوش ہوتا ہے بندہ، صحیح ہے نا۔ اب عیب اگر کوئی حدیث میں ہے کہ عیب مومن جب کسی دوسرے کو بتاتا ہے تو اسے ہدیہ دے رہا ہے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اگر اس عیب کو ہم خود، میرے اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہو، مجھے خود نہیں پتہ لگے گا، آپ مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا، صاحب آپ نے بتایا کہ کوئی چیز لگی ہوئی تھی، صحیح نا۔ تو جب کوئی مومن آ کے کسی مومن کو بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تو حقیقت میں وہ ہدیہ دے رہا ہوتا ہے، تو جو رسپانس ہونا چاہیے وہ ہدیہ والا ہونا چاہیے، نہ کہ منہ بن جائے، نہ کہ ناراحت ہو جائے، نہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ غصہ آ جائے، نہ کہ وہ یہ کہ جیسے اس نے کوئی مجھے بری چیز دی تھی۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس عیب جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم اس چیز کو ہدیہ نہیں سمجھتے اور اس چیز کو حسنہ نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ حقیقت میں کیا ہے؟ حسنہ ہے۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے بھائی، تھوڑا صبر نہیں چاہیے، بہت سارا چاہیے۔ آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو لوگوں کے ساتھ روابط ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ روابط ہیں، اس کے اندر ہمارے 3 قسم کے رشتے ہیں، ایک جو ہے ولایت کا ہے، مذہب کا ہے، دوسرا جو ہے وہ کیا تھا کہ خون کا ہے، تیسرا جو ہے وہ کانٹریکٹ کا ہے جو کہ شادی کے ساتھ آتے ہیں۔ اور یہ وہ سارے کے سارے رشتے کس نے بنائے؟ خدا نے بنائے۔ اور اگر اس خدا ہی کے لیے ان رشتوں کے ساتھ ہم اپنا ربط رکھتے ہیں، اپنے معاملات کرتے ہیں، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب اگر ہمارا خدا نے مثلا ہے کہ جو مومنین اور مومنات ہیں وہ اولیاء ہیں ایک دوسرے کے، کیوں ہیں وہ اولیاء؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جب اگر آپ کو کوئی اچھی چیز ملے، صحیح، اس کے اوپر آپ کے خوش ہونے میں کوئی صبر چاہیے؟ اگر کوئی اچھی چیز ملے اس پہ تو نیچرل فطری سی چیز ہے نا کہ آپ خوش ہوں گے، نیچرل سی چیز ہے۔ لیکن اب وہ بہت ساری چیزیں جن کو کہ ہم اچھا نہیں سمجھتے لیکن وہ حسنہ ہوتی ہیں، ان حسنات پہ خوش ہونا جس کو کہ ہم سو سمجھتے ہیں، ادھر صبر کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح مرض ہے، ہم مرض کو جو ہے وہ حسنہ نہیں سمجھیں گے بلکہ ناراحت ہوں گے، لیکن مرض جو ہے وہ ایک کیا ہے؟ اچھی چیز ہے۔ لیکن اب اس اچھی چیز پہ صابر ہونا، صبر چاہیے۔ کینسر جیسی پیاری چیز مثلا جو انسان کو خدا تک لے جائے بھائی، بہت سارے لوگ ہیں پوری زندگی جو ہے وہ خدا سے دور ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی تمہیں کینسر ہے، 2 ہفتے میں تم نے مر جانا ہے، تو خدا کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ تو حاجی بندہ منقلب واپس آتا ہے، آغا صاحب یعنی حج کے لیے جانے کی تیاری، یہ وہ اپنے سامان کو سارا خود لوگوں کے لیے خرچ کر دے گا، سارا کچھ ہے کہ وہ اچھی چیز نہیں۔ اس سے پہلے تو وہ گمراہ تھا، یعنی اولیاء اللہ حتی علماء اخلاق یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی دفعہ خدا ایک شخص کو جو ہے پوری زندگی مصیبت میں ڈالتا ہے کہ اس کے منہ سے ایک دفعہ یا اللہ صحیح طرح سے نکلا، کیونکہ اس یا اللہ کی اگر صحیح طرح سے نکلے یعنی خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو کے، اس کی ارزش بہت ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، یعنی ہمارے دماغ میں وہ چیز آتی نہیں ہے کہ اگر انسان کا ربط خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے تو وہ کتنی اچھی چیز ہے، اور اگر غیر اللہ کے ساتھ ہو جائے تو وہ کتنی بری چیز ہے۔ ہم اس بات کو
वाकई दर्क नहीं करते, हमें इसकी वैल्यू के बारे में पता नहीं है। सही। अब है कि अगर बुरी चीज आ रही है तो इंसान खुश तो नहीं होगा, इंसान तो करेगा भाई। मसलन एक चीज जिसको के बारे में हम कहते बड़े पैसा है, बड़ी अच्छी चीज है भाई, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए उसके पास जो मुत्तकी परहेजगार है तो अच्छी चीज है। अगर मुत्तकी परहेजगार नहीं है तो वो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो बड़ा खुश होगा। उसे इतना नहीं पता कि इस पैसे के से वो क्या खुदा के अजाब जो है वो खरीद रहा है। अलबत्ता अगर हम इस तरह से करते हैं तो कोई किसी का जो प्रोपेगेंडा है वो हमारे लिए, देखें शहादत अच्छी चीज़ है, मौत जो है वो अच्छी चीज़ है। यानी अल्लाह मियां ने मेरे अपने ख्याल में या जिस तरह से हमें आइमा मासूमीन या जो मैं थोड़ा बहुत जो है वो बिल्कुल बहुत थोड़ा जो है वो थोड़ा सा पता है, उसमें हयात से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मौत है। मतलब एक दिन आपसे कहा जाए कि वो दिन है जब कि आपको कैद से रहा किया जाएगा, आपकी सारी लिमिटेशंस ख़त्म हो जाएंगी, आपके पास आज़ादी आएगी, आप अपने रिश्तेदारों से मिल सकेंगे। मसलन जेल के बाहर इमाम खड़े हैं, इमाम से आपकी मुलाकात होगी, मलाइका हैं, रसूल खड़े हैं जो उनके साथ मुलाकात होगी, और ये जो आपके जो जेल में आप छोटी सी कोठरी में बंद हो उसमें से निकल के आपके पास आज़ादी है, एक फ्री एक बहुत बड़ी जगह आपको मिल जाएगी। तो बंदा नाराज़ तो नहीं होगा, वो कहेगा कि ये दिन सबसे खूबसूरत दिन है मेरे लिए। हर वो दिन जो कैद में गुजारा वो अच्छी चीज़ नहीं है। मौत एक बहुत अच्छी चीज़ है, यानी बंदे को फ्री कर देती है सारी लोगों से, जो अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें वो अच्छी चीज़ नहीं लगती। अगर हम इस तरह से नहीं होते, प्रोपेगेंडे में क्या होता है, आपको कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडे में क्या होता है, यानी जो हसना होती है उसको क्या बना देते हैं, सू बना देते हैं, और जो सू होती है उसको हसना बना देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो वो फिर कैद, वो फिर जाल, वो फिर क्या उसे कहते हैं प्लानिंग, ये सारी चीज़ें, उससे फिर क्या होता है, इंसान को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएं और सब्र रखें और तकवा रखें तो किसी का प्रोपेगेंडा, किसी की चालें, किसी का जाल आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब आप देखें हिजबुल्लाह का नाम लेना मसलन अभी तो हम ले सकते हैं, इधर कोई मसला नहीं है। उधर जहाँ पे मसलन कई लोग अगर सुन रहे हैं वहाँ पे नाम लें और कोई मोटिवेट हो जाए कि मसलन ऐसे क्या कि भाई हिजबुल्लाह अच्छी चीज़ है, तो वहाँ पे 20 साल की कैद रखी हुई है। इधर मसलन हमारे वो कई प्रोटेस्ट में अपने आगा यूं जो है वो आगा हसन नसरुल्लाह की तस्वीर भी लेके जाते हैं, येलो फ्लैग्स भी उठाए होते हैं। अब वो क्या है कि वहाँ पे ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया है कि एक अच्छी चीज़ है, हिज़्ब खुदा है, हिज़्ब शैतान तो नहीं है, माज़अल्लाह हिज़्ब खुदा है। लेकिन जो खुद लोग कहते हैं कि हमें हिज़्ब खुदा में होना चाहिए, उनके सामने इस तरह से हिज़्बुल्लाह को प्रोजेक्ट कर दिया है कि वो लोग एक तो डरते हैं, दूसरे खुद कहते हैं कि वो अच्छी चीज़ नहीं है। आप ईरान के इनकलाब को देख लें, एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ आई है तो इनको जो है वो खुश होना चाहिए। खुश नहीं होते, मुंह बन जाते हैं। अच्छा वो जी जरदारी आ गया शियों की, मसलन गवर्नमेंट आ गई तो खुश हो जाते हैं। हालांकि ये सू है, ये सैया है, ये खुदा के मुनकरात में से है, लेकिन बड़े खुश होते हैं। फिर वो अफ्तारियाँ भी दे रहे होते हैं, मसलन रमज़ान में हुई थी कई जगहों पर अफ्तारियाँ में खुशी में कि जी हमारी गवर्नमेंट आ गई है। अभी किस चीज़ के शिकार हैं, ये शैतान के कैद के, ये शैतान के जाल के, उसकी प्लानिंग के, उसके प्रोपेगेंडा का शिकार हैं। हालांकि अगर ये सब्र रखते और तकवा रखते तो ये हालत इनके लिए ना होती और कोई प्लानिंग प्रोपेगेंडा उनको नुकसान ना पहुंचा सके। सही है। कोई सवाल तो नहीं आ रहा? आज साहब सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा ये होगी सूरह
بس انشاءاللہ آج جو ہے وہ چھوٹا کریں گے انشاءاللہ. اچھا سنیں، اب میں نے جو سرچ میں ڈالا تھا وہ صرف صبر تھا. اگر آپ الف لام ڈالیں، سب الصبر ڈالیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اور بھی آ جائیں، یا صبر ہی کے مادے سے اگر کوئی اور الفاظ ڈالیں تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی آپ کو سورہ آل عمران میں مل جائیں. البتہ ہم نے صرف صبر ڈالا، اس سے جو کچھ ہم سوچ سکے گا انشاءاللہ آپ کے لیے کوشش کریں گے خدا کے لیے. سورہ انعام کی آیت نمبر 34. اچھا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ. یہ ایک آغایون کو جو ہے وہ تذکر یہ ہے کہ جو اب ہم نے کیا اس طرح سے کہ پہلے جو آیات جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے پہلے ہم نے سارا ایکسپلین اس کو جو ہے وہ پچھلے درسوں میں کر چکے ہیں. اب آپ کو کیا ہے کہ جس طرح یہ نا ہوتا یعنی یہ ہم سارا کر چکے ہیں. اب آپ کو یہ جو ہم قرآن کی آیات وغیرہ کے حوالے سے کر رہے ہیں تو آپ کو صرف یہ ڈاٹس ملانے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کام پہلے ہم کر چکے ہیں تو وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا جیسے جیسے ہم آیات کی طرف سے ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یعنی for sure, definitely, without a doubt, without any شک و شبہ، کسی شک و شبہ کے بغیر، تاکید کے ساتھ، كذبت رسل من قبلک، جو رسول یعنی جو انبیاء یا مرسلین جو تمہارے سے پہلے تھے، من قبل کا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ كذبت، ان کی بھی تکذیب کی گئی، لوگوں نے ان کو ڈینائی کیا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سے پہلے بھی جو ہے یہ کام ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رسول کی تکذیب کرتے ہوتے تھے، ڈینائی کرتے ہوتے تھے. اور یہ کام جو ابھی ہو رہا ہے یعنی کیا، یعنی اس وقت جب رسول تبلیغ کر رہے ہیں تو لوگ ان کو ڈینائی کرتے تھے. یہ کام بھی پہلے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، فصبروا، انہوں نے کیا کیا، جو انبیاء تھے، یہ جو انبیاء تھے، رسول تھے، انہوں نے کیا کیا؟ صبر سے کام لیا. یعنی جو لوگ ان کی تکذیب کر رہے تھے ان کے ساتھ کیا کیا؟ صبر سے کام لیا. عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، یعنی جس کون سی چیز پہ صبر کیا انہوں نے؟ وہ چیزیں جو ان کو، یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مثلا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ڈینائی کرتے تھے، ایسے ان کے استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، کہتے تھے یہ صحیح غلط کہہ رہے ہو آپ. تو عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، یعنی جو کن لوگوں نے، یعنی جو لوگ تھے جنہوں نے کہ تکذیب کی، یہ ان کے لیے مَا كُذِّبُوا، انہوں نے جو تکذیب کی، وہ اوزو یعنی اذیت پہنچائی. انبیاء کو جو ہے وہ تکذیب بھی ان کی گئی اور ان کو اذیت بھی پہنچائی گئی. اذیت میں اور تکذیب میں انہوں نے کیا کیا؟ فصبروا، انہوں نے صبر کیا. ٹھیک ہے، حتیٰ کس ٹائم تک؟ اس وقت تک، حتیٰ اتاہم، کہ ان کو مل گیا، نصرنا، ہماری نصرت، ہماری مدد،
یعنی کیا؟ یعنی خدا کی مدد سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کریں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہاں پہ خدا کی نصرت آپ تک پہنچ جائے گی. حتیٰ کہ ہماری آ گئی ولا مبتلا، یعنی کوئی بدل نہیں سکتا کن چیزوں کو؟ لکلمات اللہ، کیا؟ خدا کے کلمات کو. اب یہ کلمات کیا چیز ہے؟ اچھا، اب کلمے کو آپ کلمے وہی جو ناول صرف والا اس کے اندر بھی لے سکتے ہیں. کلمے کو جو ہے وہ آپ امتحانات میں بھی لے سکتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری اور ایکسپلینیشن ہے. اس کو ہم خود جو اس کی آیات ہیں وہ بھی کلمات ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں. اب اس کی میں ایکسپلینیشن میں نہیں جاتے، لیکن یہ کلمات آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو ہے چینج نہیں کر سکتا. یعنی جتنا مرضی وہ اذیت دیں، جتنی مرضی وہ تکذیب کریں، جو کچھ وہ مرضی کر لیں، وہ خدا کے کلمات کو چینج نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یعنی یہ جو ہے یہ صرف وہی ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یعنی تمہارے پاس جو انبیاء پہلے سے گزر چکے ہیں ان کی جو نبا ہے، یعنی ان کی جو نیوز ہے وہ آ چکی ہے. یعنی یہ نیوز ہے ان انبیاء کی جو کہ پہلے تمہارے سے گزر چکے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ بھی ہے. اگر آپ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لا تبدیل لخلق اللہ، یہ کافی دفعہ ہم نے اس آیت کے حوالے سے بات کر چکے. یہاں پہ کلمات ایک اور چیز جو کہ جس کی طرف میں اشارہ کروں گا اور آپ کی کوشش کریں. خدا کے کچھ اصول ہیں، اس نے کچھ قوانین سے جو ہے وہ خلقت بنائی. اس میں مثلا اس آیت کے اندر کیا وہ بتا رہا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی کوئی شخص خدا کی خلقت میں تبدیلی نہیں لا سکتا. یعنی جس طرح سے اس نے کسی چیز کو خلق کیا ہے، جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. یعنی سورج جو ایک دن ڈیسائیڈ یہ نہیں کر سکتا کہ میں چاند بنوں گا. خلق کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، قوانین ہے اس کے. خلق کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی روح کے اندر. ایک انسان ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جانور بننا، بن جائے گا، بلکہ جانوروں سے بدتر بن جائے گا. ایک جانور کہتا ہے میں انسان بن جاؤں گا، انسان بن جائے گا. صحیح ہے. فطرت خدا پہ پیدا ہوا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہ شیطان کی فطرت کو لے لیتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ خدا نے کچھ اصول بنائے جو کہ چینج نہیں ہو سکتے. ان اصولوں میں سے کیا ہے؟ ان اصولوں کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو میرا اصول کیا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا. یعنی اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. صرف شرط کیا ہے؟ یہ ڈیفینیٹ چیز ہے، یعنی خدا کی نصرت آئے گی آپ کے پاس، لیکن شرط کیا ہے؟ اصول کیا ہے خدا کا کہ اس نصرت کے لیے آپ کو پہلے صبر دکھانا پڑے گا. اگر صبر دکھاتے ہیں تو پھر نصرت الہی آئے گی، اگر صبر نہیں دکھاتے نصرت الہی نہیں آئے گی. ساتھ ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اب جو ہے وہ ایسی خود بخود جو ہے نصرت الہی کا سب سے بڑا مظہر کون ہے. اگر دیکھا جائے نصرت الہی کا سب سے بڑا مظہر اگر دیکھا جائے تو امام زمان صاحب السلام ہے. یعنی اس سے بڑا آپ کو مظہر نہیں مل سکتا خدا کی نصرت کا. حجت خدا بقیت اللہ التی، یہ واقعاً خدا کی نصرت کا مظہر ہے امام زمان صاحب السلام. اب ہم کہتے ہیں کہ وہ آئیں، خدا کہتا ہے میرا اصول ہے، میری نصرت نہیں آ سکتی. کب تک نہیں آ سکتی؟ جب تک آپ صبر نہیں دکھاتے. اور ایک خاص وقت تک صبر دکھانا ہے. حتی اتاہم نصرنا،
خاص وقت تک انہوں نے صبر اور استقامت دکھائی، جو چیزوں کے اوپر وہ تکذیب لوگ ان کی کر رہے تھے، ان کو اذیت پہنچا رہے تھے، ایک خاص وقت تک انہیں اس کو صبر کو دکھانا پڑا، اس کے بعد خدا نے ان کو فتح نصیب دی ہے، ان کی جو خدا کی جو مدد ہے ان کے پاس ہے. یہ خدا کا اصول ہے، اس اصول کو وہ بدلے گا نہیں. خود جب وہ کہہ رہے کہ میں نہیں بدلتا اپنے اصولوں کو، جو اصول میں بنا دیتا ہوں اس کو میں خود نہیں توڑتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صبر نہ دکھائیں اور پھر کہیں کہ امام جو ہیں وہ آ جائیں گے، کہ خدا کی نصرت جو ہم تک پہنچ جائیں گے. ہم صبر نہ دکھائیں ان چیزوں پہ جو ہماری تکذیب ہو رہی ہے، وہ چیزیں جو ہمیں اذیت پہنچا رہی ہیں، اس کے اوپر صبر نہ دکھائیں، بس امام خود بخود آ جائے. ایسا نہیں. خدا کی نصرت کے لیے انسان کو صبر جو ہے وہ دکھانا پڑتا ہے. ٹھیک، کوئی سوال دن مٹا دیں ایسے آگے آگا. اس میں جو ظاہر ہے کہ جو تفسیری نکات ہیں وہ ہر ایک آیت میں بہت سارے بے شمار ہیں، ہر ایک چیز پہ جو ہے وہ بحث کی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں سے وہ چیزیں جو ہم آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں، کیونکہ یہ ایکسپلین کر چکے ہیں کہ خدا کی نصرت کے لیے بھی کیا صبر جو ہے وہ ضروری ہے. اس کی نصرت ہے. اور یہاں پہ جو امام کے حوالے سے جو ہے وہ صرف تھوڑا سا آپ کو بتایا، یہ خدا نے کہہ دیا کہ والا محبت کلمات اللہ جو ہے، خدا اپنے چیزوں کو اصولوں کو جو ہے وہ نہیں توڑتا. یا آپ کلمات کو اگر اس کانٹیکسٹ میں بھی لکھتے ہیں، امتحانوں کے اندر بھی اگر آپ امتحانوں میں بھی لیتے ہیں تو خدا اپنے امتحان نہیں بدلتا. یعنی کیا؟ یعنی جو امتحان تھا رسولوں کا وہ یہ تھا کہ جو تکذیب کر رہا ہے، جو اذیت پہنچا رہا ہے، اس کے اوپر صبر کرے. اور جب وہ صبر انہوں نے کیا تو پھر خدا نے اپنی نصرت بھیج دی. ایک سوال ہے، how much is the level of patience before help from Allah? How much is the level of patience? یعنی وہ لیول آف پیشنس آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد بھیجنی ہے تو اگر آپ دیکھیں جنرلی اگر خدا کی جو نصرت، اب یہ درس کا تھوڑا رخ مڑ رہا ہے، موڑ دیں، تھوڑا سا موڑ دیتے ہیں، پھر وہ آگے بالکل تھوڑا سا. نصرت الہی یعنی مدد الہی. آپ یہ بتائیں کہ کوئی کام خدا کی مدد کے بغیر ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. اگر خدا میری مدد نہ کرے اب اس وقت کہ میں سانس لوں تو میں سانس نہیں لے سکتا. یعنی پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ تکیہ کیے ہوئے ہے، پوری کائنات ڈیپینڈنٹ ہے خدا کے وجود پہ. یعنی خدا ہے جو کہ ہر ایک پتے کو ہلاتا ہے. پتا ہلتا ہے نا، وہ ہم کہتے ہیں ہوا ہلا رہی، ہوا نہیں ہلا رہی، اس پتے کو خدا ہلا رہا ہے. میں سانس لے رہا ہوں، میں نہیں لے رہا، مجھے خدا میری مدد کر رہا ہے تو میں سانس لے رہا ہوں. میری مدد کرے تو اوشن کی ویو چلتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوا چلا رہی ہے اس کو، ویو کو. اوشن کی ویو جو چل رہی ہے خدا اس کو چلا رہا ہے. سورج نکلتا ہے، یعنی نکلتا کیا، ہم اس سورج کے سامنے چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سورج نکل آیا. وَإِلَّا سورج تو کبھی غروب نہیں ہوتا. وہ زمین ہم غروب ہمارا ہے، غروب اور طلوع سورج کا نہیں ہے. ہمیں کہنا چاہیے آپ کب طلوع کر رہے ہیں، آپ کب غروب ہو رہے ہیں. یعنی یہ ہے، وہ سورج کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے. پوری کی پوری کائنات خدا کی مدد کی درکار ہے، اور وہ کیونکہ مدد کر رہا ہے تو یہ چل رہی ہے. اگر مدد کرنا چھوڑ دے تو یہ کائنات چل نہیں سکتی. تو یہ تو ایک ہے، صحیح ہے. یہ تو مثلا اصول ہے کہ ہم توحید افعالی جو ہم جس کے اندر یقین رکھتے ہیں یہ اس کا حصہ ہے. لیکن ہمیں کب لگتا ہے کہ خدا نے میری مدد کی؟ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ خدا میری مدد کر رہا ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں، مجھے تو نہیں لگ رہا لے جا رہے ہیں، بلکہ سوچ بھی نہیں رہی سانس پہ. ابھی میں نے تھوڑا سانس کے اوپر سوچنا شروع کیا تو ہماری توجہ اس طرف جا رہی ہے، اللہ سوچتے بھی نہیں ہم سانس لے رہے ہیں. یعنی مجھے کب فیل ہوتا ہے؟ مجھے ہوتا ہے فیل جب چیزیں یعنی ناممکن نظر آئیں.
بھی سمجھیں سے کوئی چیز باہر ہو، ایک ناممکن سی چیز نظر آئے، دوسری یہ کہ میں خود اس کام کو کیا ہے نہ کر سکوں، تیسرا یہ کہ ایک ایسی مدد کر لیں جو کسی اور سے توقع نہیں رکھ سکتے. مثلا اگر آپ کو کسی اور سے توقع تھی تو پھر تو ظاہر ہے آپ اسی سے آس لگائے ہوئے نا، لیکن کسی سے اگر آپ کو توقع نہ ہو کہ مدد ملے گی اور مدد آ جائے، میں احساس کروں گا کہ خدا نے میری کیا مدد کی. اچھا 3 اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. معجزہ، اعجاز، نام بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، اعجاز، حسین. معجزہ صرف نبی دکھاتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. اب معجزہ ظاہر ہے ہماری ڈسکشن نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی وہ دیوار سے خون آنے لگ گیا معجزہ ہوا. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوتا نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا بھائی. ہمیں پتہ ہے کہ پوری کائنات جو ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رو رہی ہے مصائب میں، اس میں کوئی مسلمات میں سے کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ اگر دیوار میں سے مثلا خون، البتہ خون ظاہر ہے کہ جسم کا حصہ، انسان کے جسم کا حصہ، دیوار کا حصہ نہیں ہے، البتہ وہاں سے اگر خون نکلنے لگ جائے کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہو سکتا، کہ وہ چیز یعنی چیزوں سے باہر ہے، کہ وہ ایسا ہو نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ معجزہ نہیں ہے. ساتھ ہے معجزہ جو ہے وہ صرف نبی دکھاتا ہے، اور اس کو دکھانے کی کیا ضرورت کیا ہوتی ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کو مان جائیں. اگر نبی نہیں ہے، یعنی نبی کو معجزے کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کی توجہ ہو جائے. میں آ کے کہتا ہوں میں خدا سے آیا ہوں، کہتے اچھا آپ تو میرے جیسے، آنکھیں ہیں، کان نہیں ہیں، آپ تمہارے جیسے ہیں. کہتے نہیں میں خدا سے آیا ہوں، میرے پاس جو ہے وہ وحی ہوتی ہے، سارا کچھ ہے، وحی ہوتی ہے. بھائی کیا مطلب بھائی؟ آپ خود اپنی زبان سے باتیں کر رہے ہیں، آپ خود اس بات کو کہہ رہے ہیں بلغ یا ایھا الرسول مثلا بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی زبان ہے، تو آپ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہو وہ جو کہ میں تمہیں کہہ چکا ہوں. صحیح ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اگر آپ خدا کی طرف سے آئے ہوں تو آپ کے پاس کوئی یہ ہے کہ ملائکہ ہونے چاہیے آپ کے ساتھ، اور دوسرے ہے کہ کوئی خزانے لے کر آئے ہیں آپ، کوئی چیزیں ہونی چاہیے تھی مثلا. ایسے تو نہیں. نبی کے لیے کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک معجزہ دکھائے، اور وہ ایک ایسا کام ہو جس میں کہ لوگ کہیں کہ یہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا، تاکہ نبی کا اتصال، کنیکشن خدا کے ساتھ لوگ مان جائیں. جب وہ اس اتصال کو خدا کے ساتھ مان جاتے ہیں تو پھر وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس پر وہ ایمان لے آتے ہیں کہ واقعی یہ خدا کہہ رہا ہے. تو یہ جو معجزہ ہے یہ سوائے انبیاء کے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سارے دوسرے کام ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں خارق العادہ، یعنی جو عادت ہے، جو معمول ہے اس کے علاوہ ہے. مثلا آپ کا معمول ہے کہ صبح آپ 7 بجے اٹھتے ہیں، اب آپ ایک دفعہ، یعنی معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا 7 بجے. مثلا آپ کا معمول ہے کہ آپ مثلا فجر پہ اٹھتے ہیں، تو جو بھی ٹائم ہو فجر کا، یہ معمول ہے آپ کا، سب ایسا ہی ہوتا ہے. اب خارق العادہ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کسی دن آپ فجر کے علاوہ 7 بجے اٹھے، تو یہ کیا ہے کہ یہ معمول سے
علیحدہ چیز ہے، یہ خارق العادہ چیز ہے، یہ معمول سے ہٹ کے چیز ہے. مثلا ایک شخص ہے وہ پانی پہ نہیں چل سکتا، پانی پہ لوگ نہیں چل سکتے، لیکن اگر ایک پانی پہ چلنے لگے تو یہ معجزہ نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ معمول سے ہٹ کے ایک چیز ہے. یعنی معمول میں یہ ہے کہ پانی پہ جب بندہ چلتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. ایک شخص پانی پہ چل رہا ہے تو یہ معمول سے علیحدہ چیز ہے. دیوار سے جو ہے وہ خون نہیں نکلنا چاہیے، معمول ہے کہ دیوار سے خون نہیں نکلتا. ایک دن اگر دیوار سے خون نکلنے لگ جائے تو یہ معمول کے خلاف ہے. صحیح؟ تو یہ خارق العادہ چیز کہلاتی ہے، یہ معجزہ نہیں ہے. یا مثلا ایک شخص ہے، یا آپ اسے کرامات کا نام دے سکتے ہیں. کرامت کیا ہوتی ہے؟ کہ روح کی طاقت کا اظہار. یعنی میری روح میں طاقت ہے، اب اس طاقت کو اگر میں کوئی نہیں آپ کو دکھاتا کہ میری روح میں طاقت ہے تو کسی کو نہیں پتہ لگے گا کہ طاقت ہے روح میں. روح تو کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا نا. مثلا کوئی انسان ہے وہ باڈی بلڈنگ کرتا ہے، اس کا جسم بنا ہوا ہے، تو سب اس کے جسم کو دیکھ کے کہیں گے اس کے اندر طاقت ہے، نہیں ہے، باڈی بلڈر ہے. لیکن اب روح کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا. تو روح کی طاقت کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ کرامت ہوتی ہے. یعنی بندہ دکھاتا ہے کہ جی میری روح میں طاقت ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آپ کو روح کی طاقت دکھا دیتا ہے تو اس کا ہوتا ہے وہ حق پر ہے. ضروری نہیں ہے. بہت سارے باڈی بلڈرز ہیں جو مسلمان کیا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. صحیح ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ باڈی بلڈر ہے تو جی وہ حق پر ہے. روح کی طاقت ہے اس کے پاس. روح کی طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر ہے. تو جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے جو چیزیں آپ یعنی ہم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کی کرامات ہیں، جو انہوں نے اپنی جو ان کی روح کی طاقت تھی اس کا اظہار کیا، اور اس اظہار کا بھی ایک مقصد تھا. انہوں نے ایسی نہیں جیسے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں اظہار اپنی روح کی طاقت کا، صرف وہ شو آف کے لیے یا کوئی ایسا معاذ اللہ کسی کو امپریس کرنے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ ہماری روح میں اتنی زیادہ طاقت ہے، اس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا. اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد ہمیشہ کیا تھا؟ ائمہ کی کرامات کا مقصد ہدایت انسانیت تھا. یعنی کسی چیز میں ایک بندے کی ہدایت تھی، اس کی گائیڈنس کے لیے، اس کے جو ہے کہ اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے انہوں نے اس کام کو کیا ہے. خود سے کوئی ایسا نہیں ہے. یعنی آپ نے بہت سارے ائمہ معصومین کی کرامات سنی ہوئی ہیں. جی مثلا شیر تھا وہ نکل آیا، تو شیر تھا جو نکل آیا وہ کیا؟ یعنی یہ کرامت ہے. اس کرامت کے، اس روح کی طاقت کا اظہار امام نے کیوں کیا؟ انہوں نے اس لیے کیا کہ جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کے لیے ایک چانس ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی یہ جو کرامت ہم نے دکھائی ہے کوئی ان کے پاس ہدایت آ جائے. کیونکہ امام کی جو نص ہے وہ رسول کے ساتھ ہے، تو جو معجزے کی ضرورت ہے وہ رسول کے لیے ضرورت ہے. جب رسول کو لوگ مان جائیں کہ وہ رسول ہے، اس کے بعد کوئی شخص رسول ہی کہے کہ یہ میرا وصی ہے، تو پھر اس وقت معجزے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کا ایمان اس رسول پہ اتنا ہونا چاہیے کہ جس نے معجزات دکھا دی ہیں کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے اوپر وہ یقین لے آئیں. وَإِلَّا ایسا نہیں کہ جو معجزات باقی کے سارے انبیاء علیہ السلام نے دکھائے ہیں وہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھا سکتے تھے. بالکل دکھا سکتے تھے. اذن خدا ہوتی تو وہ دکھا دیتے، پانی پہ چل کے بھی دکھا دیتے، مردوں کو بھی زندہ کر دیتے. یہ سارے جتنے بھی انبیاء کے پانی کو بھی پاٹ کر دیتے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. خدا نے جو اجازت دی تھی ان کو، معجزہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اعجاز سے ہوتا ہے، خدا کی اذن سے ہوتا ہے، بے اذن اللہ ہوتا ہے. اب یہ کہ وسیع کے لیے معجزوں کی ضرورت نہیں ہے. وسیع کیا ضرورت ہے کہ آپ امام کو وسیع رسول اللہ سمجھیں؟ وہ یہ کہ پہلے رسول کو صحیح طرح سے سمجھیں، رسول پر ایمان لے کر آئیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وسیع یعنی کہ وسیع کا پروف کر کے آپ رسول کو پروف کر رہے ہیں. ساتھ ہیں
یعنی جو سکسیسر ہیں ورثاء ہیں انبیاء کے، اگر کوئی ان کو وارث نہیں سمجھتا، اگر کوئی ان کی باتوں پہ توجہ نہیں کر رہا، حقیقت میں کیا ہے کہ اس کا ایمان رسول پہ نہیں ہے. اگر اس کا ایمان رسول پر نہیں ہے تو وہ ایمان توحید پہ نہیں رکھتا، لا الہ الا اللہ پہ نہیں رکھتا. اگر لا الہ الا اللہ پہ نہیں رکھتا تو وہ کافر ہے. صحیح ہے. امام کے لیے کہا گیا کہ امام خانہ کعبہ کی طرح ہے. امام جو ہے وہ لوگوں تک، وہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ اس کے پاس آتے ہیں. اب خانہ کعبہ آپ کو موجے دکھائے تب آپ حج پہ جائیں گے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. بندہ خود حج کے لیے جاتا ہے. صحیح ہے؟ تو یہ ہے کہ جب کوئی ایسی خارق العادہ کوئی کرامت ہوتی ہے، کوئی معجزہ، اب ہم اپنی ریگولر زبان میں استعمال کرتے ہیں تو میں نے اس کو تھوڑا سا وہ کر دیا. البتہ اگر آپ معجزہ بھی کہہ رہے ہیں اس میں مشکل نہیں ہے، یعنی کوئی چیز ایسے نہیں ہو جائے گی اوپر سے نیچے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جو ہر ایک چیز کے لیے ایک چیز، ایک لفظ نصب کیا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک ریزننگ ہے. صحیح ہے. تو اس کے اندر بھی مجھے محسوس ہوگا کہ خدا کی کیا نصرت آئی. تو اس طرح کی جو مواقع ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، certain things like that when they happen, like you know when things seems impossible and the thing happen، وہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی help me. Or when you know something was not out of, it was something was out of my power or ability to be able to do it, and something that thing happens, then I said that Allah subhanahu wa ta'ala helped. یا کہ ایک ایسی چیز جو کسی اور سے میں توقع نہیں رکھتا، I don't expect it from somebody, I get it, I said Allah subhanahu wa ta'ala helped. موجوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی کرامت ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، like somebody is sick and then all of a sudden they get better، تو ہم کہیں گے کہ we feel that Allah subhanahu wa ta'ala نے مدد کی ہے، ہیلپ کی ہے. اب سوال یہ تھا کہ معیار کیا ہے. صحیح ہے. What is it that how when does the help of Allah subhanahu wa ta'ala comes? Yeah. How far کیا تھا دوبارہ ہوتا ہے؟ How much is the level of patience? How much is the level of patience which is required کہ پھر اللہ subhanahu wa ta'ala کی help کرے. تو یہ جو required level of patience is actually not required level of patience. The thing is that Allah subhanahu wa ta'ala helps in everything. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد تو ہر وقت ہے، اگر نہیں ہوتی تو ہم کچھ بھی نہ ہوتے. مسئلہ کیا ہے کہ it is up to our perception، یہ ہم پرسیو کر رہے ہیں کہ خدا نے ہماری مدد کی. وہ تو ہماری مدد ہر وقت کر رہا ہے. تو وہ ڈیپینڈ کیا کرے گا، یہ جو لیول آف پیشنس نہیں کہ بھئی ہم ایک لیول آف پیشنس کے حوالے سے نہیں، یہ جو ہماری جو ان کے پاس مدد آئی، یعنی یہ کہ مدد تو وہ ہر ایک چیز میں خدا ان کے کر رہا تھا نا. جب انہوں نے صبر بھی کیا ان کی اذیت پہ، ان کی تکذیب پہ، خدا کی مدد کیا. لیکن یہ جو حتی اتاہم، یہ جو کہ یہ کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ بھئی اب یہ جو کام ہے نا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کیا مدد کی ہے، ان کی پرسیپشن کے لیے. البتہ نبی جو ہے وہ ایسا نہیں کہ نبی کو یہ معذاللہ اگر یعنی ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہر ایک کام کے اندر مؤثر خدا ہے، اور انہی کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ لگا. ان کو پتہ ہے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے اپنے حال پہ ایک آنکھ کے چپکنے کے، یہ جو ایسے ہوتا ہے آنکھ بند کرتے ہیں کھولتے ہیں، اس لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑ. یہ کتنی دیر لگ رسول کہہ رہے ہیں کہ اتنی سی دیر کے لیے بھی مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑنا، یعنی کہ میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، مجھے میری مدد جو ہے وہ کرتے رہنا. تو یہ ٹھیک ہے، آپ ان چیزوں میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مثلا خدا کی مدد آئی، لیکن یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں اگر اتنا کروں گا تو تب وہ میری مدد کرے گا. البتہ ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھا کہ وہ کام کرتے رہے کہ ان کے پاس خدا کی مدد آئی. وہ جو مدد آئی وہ کیا تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ خدا اب اس کی مدد کر رہا ہے. مثلا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہ جب وہ آئے اژدہوں نے وہ جو دوسرے چیزیں تھیں انہوں نے ٹالنی سانپ جو تھے وہ بن گئے، رسیاں بن گئیں سانپ. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا عصا گرایا اور وہ اژدہا بن گیا.
تو لوگوں نے کہا کہ خدا نے اب اس کی مدد کی ہے، اب یہ خدا کی مدد ہے کہ بھئی وہ اژدہا بن گیا، اس نے باقی کی رسیوں کو جو ہے وہ کھا لیا. یا وہ کہتے رہے کہ بھئی اب اب خدا سے کہو کہ یہ کام کرے، منو سلوا کو جو ہے وہ لے کر آئے. جب وہ سمندر کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے جو ہے وہ سمندر کو جب کھول دیا تو لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ خدا نے ابھی ان کی مدد کی. تو یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی وہ ایک خاص ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ہے تھی کہ انہوں نے جو صبر کیا تھا، اگر وہ صبر نہ کرتے تو خدا کی مدد نہ آتی. یعنی کیا؟ یعنی اس طرح کی جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا نے وہ ساری چیزوں کو لوگوں کو دکھایا کہ یہ معجزہ ہوا ہے، وہ چیز اس وقت نہ آتی. تو سمجھ کی بھی بات ہے کہ محسوس کیا جائے. ہاں البتہ میرے خیال سے اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اگر اس حد تک صبر کروں اس کے بعد پھر مجھے ڈیفینیٹ ہے کہ خدا میری مدد کرے گا. خدا مدد کرے گا لیکن وہ آپ کی پرسیپشن کے اوپر ہے کہ کب آپ اس مدد کو درک کر سکتے ہیں کہ بھئی ہاں واقعی خدا نے میری مدد کی. خدا تو ہر وقت ٹھیک ہے. ان دونوں کے اندر ہمیں جمع کرنا تھا. صبر البتہ ہے وہ شرط. صبر بھی جب انسان کر رہا ہے تو وہ خدا کی مدد کے ساتھ ہی کر رہا ہے. یعنی کسی نبی نے خدا کی نصرت کے بغیر صبر نہیں کیا. لیکن وہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ تم لوگ بھی جو ہے وہ جب تکذیب کی جائے، لوگ جو ہے تمہیں اذیت پہنچائیں تو اس کے اوپر صبر کرو. اگر صبر کرو گے تو تمہیں ایک دن احساس ہوگا. کیا؟ اگر تم صبر کرو گے تو ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ خدا نے تمہاری مدد کی. اگر نہیں کرو گے صبر تو تمہیں کبھی احساس نہیں ہوگا کہ خدا نے تمہاری مدد کی. ضروری ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے لیے لکھی ان چیزوں میں پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ واقعی خدا ہمارے ساتھ. اور تو اگر کوئی نہیں تھا ابھی ویسے گھنٹہ ہوا ہے، میں نے کہا تھا ہم جلدی ختم کر دیں گے. اگر آپ کو اجازت دیں تو نہیں اجازت ٹھیک ہے. کچھ پوچھنا چاہ رہا وہی تو زیادہ سے زیادہ جیسے کہ وہ تو سوتا ہے مزید کتنا صبر کریں. چلیں پھر عنایت بھائی کی بات نہیں ہے نا، جو چاہے سورہ نام کی آیت جو ہے وہ ہو گئی. صحیح. سورہ اعراف جو ہے وہ یہ بس یہی کر لیں یا چلیں وہ کیونکہ اب دیر ہو گئی تو 10 بج گئے. ٹھیک ہے. البتہ آپ لوگوں سے بھائیوں سے درخواست یہ ہے کہ جو آیتیں ہم کہہ رہے ہیں نا اس کی آپ جا کے تفسیر بھی دیکھیں. البتہ جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں وہ ظاہر ہے کہ صبر کے کانٹیکٹ کے اندر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تفسیر ہے اور اس کی تفسیر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جو بات ہو رہی ہے وہ صرف صبر کے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آپ سوال بھی پوچھتے ہیں اگر وہ سوال سمجھ میں نہ آئے تو صرف سر نہیں ہلانا یا چپ نہیں ہونا بلکہ بار بار کہیں کہ جی مجھے اس بات کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سوال پوچھیں اور پھر میں کچھ جواب دے دوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں کہ بس اب آپ چپ کر دیں گے. نہیں، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے، سوال کریں. اور اگر کسی دوسرے اینگل سے ایکسپلین کر سکا تو وہ ایکسپلین کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. ڈیورنگ دا ویک بھی اگر آپ کے کوئی سوال ہوتے ہیں، کوئی آپ کو چیز ہے کہ ذہن میں آتی ہے اس کو نوٹ کر لیں، آئیں سوال پوچھیں. انٹرنیٹ پہ جو بھائی بہن ہیں اگر ان کو بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ سوال آتا ہے اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک گھنٹہ آپ کا کوئی درس دیں اور آدھا گھنٹہ جو ہے وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں. اللہ قبول کرے. اور
Jazakallah khair. Thanks for the time to explain the question.